الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب تک ہم اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو منصف نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جب بھی ہمارے درمیان کسی معاملے کے اندر تنازع کھڑا ہو، جھگڑا کھڑا ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اولو الامر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس میں بھی اگر معاملات نہ بنے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، دل میں ہمارے ایمان داخل نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ جو میں نے آیت سورہ نساء کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپ کے صحابی ہیں حضرت زبیر، اور یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول بڑے ہی عظیم صحابی ہیں۔ ان کو کئی شرف حاصل ہیں، حضور کے ساتھ رشتہ داری کا بھی شرف حاصل ہے، اور حضور کی معیت کا، حضور کا ساتھی ہونے کا، اور حضور کے قربت کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، حضرت زبیر ہیں کون؟ پہلے میں آپ کو ان کا چھوٹا سا تعارف کرا دیتا ہوں، اور پھر جو بیان کرنا ہے، جو مقصد ہے آپ حضرات کے ساتھ بات کرنے کا، وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا صفیہ بنت عبد المطلب۔ تو حضرت صفیہ جو تھیں وہ حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کے جو والد تھے ان کی بہن تھیں، تو لہذا اس نسبت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ پھوپھی زاد بھائی لگے، یعنی کزن لگے۔ اور دوسرا تعلق ان کا کیا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھوپھا لگتے تھے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کی جو پھوپھی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو اس نسبت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اور حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھیں، تو اس رشتے سے یہ حضور ان کے پھوپھا لگے۔ ایک رشتے سے کزن پھوپھی زاد بھائی، دوسرے رشتے سے پھوپھا لگے، اور تیسرے رشتے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہم زلف تھے، کیونکہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو اس نسبت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف لگے۔ تو لہذا ناظرین، یہ تینوں بڑے ہی اہم رشتے ہیں، لیکن ان تینوں رشتوں سے بڑھ کر رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھا اور آپ سے تعلق کا تھا۔ دیکھیں، حواری کا مطلب کیا ہے؟ حواری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھی جو ہر وقت، ہر لمحہ اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہو، اور اپنی جان مال ہر چیز اپنے آقا پہ قربان کر دے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہے، اور میرا حواری حضرت زبیر بن عوام ہے۔ تو ناظرین، یہ تو حضرت زبیر کی شخصیت ہو گئی رشتہ داری کے حوالے سے۔ اور اسلام لانے میں آتا ہے بعض روایتوں میں کہ آپ 5ویں نمبر پہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جس وقت آپ اسلام میں داخل ہوئے آتا ہے کہ آپ کی عمر 16 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 10 سال تھی۔ تو لہذا اس حوالے سے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور پھر دوسرا کیا کہ تمام کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ اور تیسری بات کیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی یہ تو عشرہ مبشرہ وہ صحابہ
جو 10 صحابہ ہیں جن میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام ہے جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی گئی. تو لہذا اب حضرت زبیر کا تعارف آپ حضرات کے سامنے مختصراً آ گیا. ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور شخص ہے، اس کا نام روایت میں نہیں آتا کہ وہ کون تھا. یعنی ظاہر شاید مسلمان تھا لیکن ہو منافق، کیونکہ جو واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جب حضور کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دیں تو وہ اس کو تسلیم نہ کرے. ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، اور وہ جو شخص ہے جس کا نام کتابوں میں روایاتوں میں نہیں لکھا ہوا، اس کا باغ بعد میں تھا. حضرت زبیر کا باغ پہلے تھا. جب پانی دیتے تھے، پانی جب آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر اپنے باغ میں پانی دیتے تھے اور پھر بعد میں اس کے باغ کے اندر پانی جو ہے وہ جاتا تھا. اس نے جھگڑا کیا، کہا کہ پہلے میرے باغ کو پانی دیا جائے، بعد میں آپ اپنے باغ کو پانی دیں. تو یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا. اب اس جھگڑے کو لے کے حضرت زبیر بن عوام اور وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی پہلے باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے باغ حضرت زبیر کا ہے. اور کہا پھر اس کے بعد تمہارا؟ انہوں نے کہا پھر تمہارا ہے. تو کہا تو جس کا باغ پہلے ہے، ظاہر سی بات ہے جب پانی آ رہا ہے تو پہلے اس کے باغ میں جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کا باغ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد ہے اس کو جائے، پھر اس کے بعد جس کا باغ اس کو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے پانی جو ہے تمہارے باغ میں آئے پھر تمہارے باغ سے جو ہے واپس آئے؟ تو اور پانی کا تو بہاؤ آپ کو پتہ ہے نا کہ پانی تو ایک راستے پہ چلتا ہے، پہلے اس کو لایا جائے ایک باغ میں پھر دوسری. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے جو پانی ہے وہ حضرت زبیر کے باغ کو دیا جائے گا، کیونکہ حضرت زبیر کا باغ پہلے ہے اور پھر بعد میں تمہارا باغ آتا ہے. تو لہذا اس نے جب فیصلہ ہو گیا تو اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ بات میں جو ہے وہ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پھوپھیزاد بھائی ہیں، ان کی تمہارے ساتھ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس لیے انہوں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا. تو ناظرین، اس موقع پر یہ سورہ نساء کی آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے معاملات، اپنے جو تمہارے مقدمے ہیں ان کے اندر جب تم فیصل بناؤ کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. تو اور جب وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیں تو تم اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس مت کرو، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے تو کیونکہ تمہارے دلوں میں تنگی، یعنی اس فیصلے کو تم مانتے نہیں ہو. تو لہذا ناظرین، اب یہ اسی طریقے سے دیکھیں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، چاہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو. آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ بھئی انصاف ہوا ہے، اور انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کیا گیا ہے، شواہد اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ نے اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. لیکن ناظرین، دستور ہے کہ لوگ اکثر جو ہے جب ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، جہاں پر اسلام کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ شریعت کی بات آ جائے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، تو پھر ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے اس بات کو ماننا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے. جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو ہمیں تو اس کو تسلیم کرنا ہے. لہذا اسی طرح سے ناظرین کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب وہ دیکھیں بظاہر یہ شخص بھی مسلمان تو نہیں ہوگا نا، یہ بھی منافق ہی ہوگا، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا اذا جاءک المنافقون، جن کو سورہ منافقون میں بیان کیا گیا ہے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ لیکن اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. تو یہ بھی وہ منافقین کا ٹولہ تھا جو حضور کے فیصلے کو اس نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور کہا کہ نہیں چلو فلاں شخص کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں فلاں، یہودی نے کہا نہیں میں فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھ سے پہلے تم کسی کے پاس گئے تھے؟ کہا بالکل گئے تھے. کس کے پاس گئے تھے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا رکو میں آتا ہوں. آپ اندر گئے
اور اندر سے تلوار نکال کر لائے، اور تلوار نکال کر لانے کے بعد کہا کہ تمہارا فیصلہ تو اب یہ تلوار ہی کرے گی۔ یعنی تمہاری یہ حالت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو اب اس کے بعد میرے پاس آتے ہو اور مجھ سے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ میں حضور کے خلاف فیصلہ دوں گا جو حضور نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو لہذا یہاں پر صاف طور پر بیان کر دیا ناظرین کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے جب بھی تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو۔ تو لہذا آج جو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اور آپس میں تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن و سنت کا موجود ہے، فیصلہ کرائیں اس سے، کہ قرآن اور سنت سے پکڑیں دلیل، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا کہتی ہے اور صحابہ کا عمل کیا کہتا ہے، تو اس سے آدمی فیصلہ کرائے۔ تو لہذا ناظرین اصل بنیاد ہمارے پاس کیا چیز ہے، اصل جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، منبع کیا ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور کہا جائے کہ بھئی ہم حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جب اطاعت رسول کی بات آئی جائے، دیکھیں محبت رسول کی بات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، لیکن جب اطاعت رسول کی بات آئے تو ہم اطاعت نہ کریں، حضور کے فرمان پر عمل نہ کریں، تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو لہذا ناظرین میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مدینہ المنورہ میں رہا کرتے تھے، اصل میں یہ ترک نسل کے تھے اور مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ انہوں نے مشکات کی فارسی زبان میں، عربی زبان میں شرح بھی کی ہے، اور یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بھی ان کا اور ان کا زمانہ ایک ہے، اور خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حاضری ہوئی، اور انہوں نے خواب میں حضور کی بشارت ان کو ہوئی، کیونکہ صبح شام حضور کے دربار پر، حضور کے روضہ رسول پر، روضہ مبارک پر سلام پیش کیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبدالحق تم ہندوستان لے جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کی تربیت کرو اور دین کی خدمت کرو۔ تو انہوں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ میں تو یہاں روزانہ صبح دوپہر شام حاضری دیتا ہوں، مسجد نبوی میں رہتا ہوں اور روضہ رسول پہ آپ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک شخص جو میرے شہر میں رہتا ہو اور لیکن میری اطاعت نہ کرتا ہو، میری فرما برداری نہ کرتا ہو اور میرے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، تو اس سے وہ شخص بہتر ہے جو دور رہتا ہو اور میرے مشن پر چلتا ہو اور میری اطاعت کرتا ہو اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو، تو یہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اب دیکھیں میں یہ ان کی بات یہاں رکھیں، اور پھر میں آپ کو ایک اور صحابی رسول کا اس کو دلیل بنانے کے لیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے تھے یمن کی طرف، جب حضرت معاذ جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا اے معاذ جب تم نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہ ہوں اور تم میری قبر پہ تمہاری حاضری ہوگی۔ تو حضرت معاذ جو ہے وہ رونے لگ گئے، کہا یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہ یعنی ان کے دل میں تھا کہ پھر میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتا، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم یمن جاؤ، وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، اور مجھے وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو میرے مشن پہ چلے، میرے دین پر چلے، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور دور رہے اور مجھ سے محبت کرے اور میری اطاعت کرے اور میری فرما برداری کرے، میرے مشن پر چلے، اور جو وہاں رہے قریب میں رہے اور اس کو پڑھی کچھ نہ ہو۔ تو لہذا اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان آ گئے۔ تو ناظرین صرف میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور میں ہم سب کچھ سیکھیں۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، آپ حضرات کو یہ سعادت دی، کئی سالوں سے ہمارا یہ ایک سلسلہ جاری ہے سیکھنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
یعنی ایک زمانہ تھا کہ جو اساتذہ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، وہ اپنے حلقے لگاتے تھے، ان کے حلقے لگتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے حلقوں میں، ان کے درس میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر تو وہ حلقوں کا زمانہ ہی نہ رہا اور نہ وہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ نے ہمارا ایک حلقہ بنا دیا، اور یہ جو ایک حلقہ ہے روزانہ ہم اس پر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے آپ حضرات دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر اس پروگرام کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر اور میرے پر مہربانی ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر ایک شور مچا کے بھئی ایک بزرگ آ گئے، اور وہ بزرگ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں، فقیر ہیں، اور لوگ ان کے پاس جوک در جوک جانا شروع ہو گئے۔ تو ان کو بھی پتہ چلا، تو ایک دن یہ خاموشی سے اس کے حلقے میں چلے گئے کہ بھئی جا کے سنیں تو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن میں کتنے سالوں سے پروگرام کرتا ہوں، تو ہمارے کتنے دوست ہیں، ہمارے بزرگ اساتذہ ہیں یہاں پر، علماء ہیں، وہ اکثر پروگرام دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بتاتے بھی ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی چلے گئے، اور یہ کابر علماء کا، مشائخ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی کوئی شخص آیا ہے اور وہ کیا باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے اندر کس قسم کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو کس راستے پہ لگا رہا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء ہر ایک کے پیچھے لٹ لے کے دوڑ پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور لوگوں کو فوراً جو ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک نئی شخصیت ہیں، وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہوتے ہیں اور آ کے اپنے پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم تھوڑے سے عرصے میں ان کو شہرت مل جاتی ہے، لوگ ان کی باتیں کوٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب علماء تک بات پہنچتی ہے، علماء ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو جب دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ شخص تو گمراہ ہے، اس شخص سے دور رہو، یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ علماء کے خلاف پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے ناظرین، اگر کسی علاقے کے اندر کوئی نیم حکیم یا کوئی عطائی ڈاکٹر یا کوئی کمپاؤنڈر بیٹھ جائے ڈاکٹر بن کے، سرجن بن کے، اور لوگ اس کے پاس جانا شروع کر دیں، وہ لوگوں کو دوائیاں لینا شروع کر دے، لوگوں کے آپریشن کرنا شروع کر دے، اور تو جو اصل ڈاکٹر ہوں گے وہ لوگوں کو متنبہ کریں گے، وہ کہیں گے اس شخص کے پاس مت جاؤ، یہ جو ہے تمہارے نقصان پہنچائے گا، اور یہ جو ہے فراڈ ہے۔ اب لوگ جو ہے ڈاکٹروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیں کہ بھئی تم کیسے ہو، تمہیں جیلسی ہے، تم لوگ جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہے، وہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اس کا انداز گفتگو دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں۔ تو وہ کہے گا بھائی چھوڑو انداز گفتگو کو، شکل کو، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح سے علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے فتنے دین کے نام پر شروع ہوتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ لوگوں اپنا ایمان اس شخص سے بچانا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے اس کی مجلس میں، اور دیکھا کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے، دیکھا کہ کچھ کرتا کراتا تو کچھ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کراتا ہے، اور لوگ بڑے اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس سے کہا کہ بھئی مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آ جائیں جی، وہ کا خادم لے گیا اندر، تو اندر جا کے بٹھایا کمرے کے اندر۔ تو کمرے میں جب جا کے بیٹھے تو اس نے ایک پیالہ پیش کیا پینے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ سمجھے کہ بھئی کوئی پانی یا کوئی مشروب دیا، تو جیسے ہی وہ پیالہ قریب آیا تو وہ تو شراب تھا، اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ تو کہا کہ اس کو پی لو۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو شراب ہے، یہ تو حرام ہے، میں یہ کیسے پی سکتا ہوں، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو پیو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہماری مجلس کے اندر کوئی چیز حلال نہیں، کوئی چیز حرام نہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں کہ کچھ درباروں پہ، کچھ علاقوں میں پیر ہوتے ہیں، وہ بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نشہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور برا ان کی پاس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بال نہیں کٹواتے، لباس نہیں پہنتے، اور بالکل گندے پلندے پڑے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بھئی یہ تو شریعت کے خلاف ہے، پہنچا ہوا بزرگ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی علامات بزرگی کی ہوتی تو پھر تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں یہ طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے اس طرح کی زندگی کیوں نہیں اختیار کی، حضور نے کیوں حکم نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب تو حرام ہے، اور شراب جو چیز حرام ہے وہ تو حلال کسی کے لیے ہو نہیں سکتی، تو تم کیسے مجھے کہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاں کوئی حلال حرام نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، تو مجھے کوئی فراڈ لگتا ہے، اور تم تو کوئی گمراہ شخص ہو۔ تو وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ ناظرین، رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دم اس علاقے میں شور مچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے زیارت کرنے کے لیے چلے گئے، بتایا گیا کہ جی فلاں مکان میں ہے۔ تو جب یہ مکان پہ پہنچے تو باہر وہی جو پیر تھا وہ کھڑا تھا، اور ڈنڈا لے کر،
اور اس نے ان کو روکا اور کہا کہ تم نے تو وہ مشروب تو پیا نہیں، تم نے تو میرا حکم مانا نہیں، تو میں تو تمہیں زیارت کرنے نہیں دوں گا، اور حضور تو تم سے زیارت کریں گے نہیں۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے۔ دوسرے دن پھر جب سو کے اٹھے، اللہ کا ذکر کیا، بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا۔ اب وہ شخص جو ہے اس کے پاس گئے تو اس نے کہا دیکھو بھائی تم میری بات مان لو، اور یہ مشروب پیو گے، جب تک نہیں پیو گے میں اس وقت تک تمہاری ملاقات حضور سے نہیں کراؤں گا۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے، اور پھر تیسرے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہیں تو حضور نے کہا کہ اے عبدالحق تم نے آنے میں بڑی دیر کی، تم کافی میں تو 3 دن سے یہاں آیا ہوا ہوں، تو تم آ جائے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو شخص ہے یہ مجھے ملنے نہیں دیتا تھا۔ تو کہا اچھا، اور کہا کہ یہ شخص تو مجھے کہتا تھا کہ جب تک تم یہ مشروب نہیں پیو گے، شراب نہیں پیو گے، اس وقت تک میں تمہیں ملنے نہیں دوں گا۔ اب یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ مردود ہے، اور یہ ابلیس لعین ہے، اور یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم جو ہے اللہ نے تم پر فضل فرمایا کہ تم اس کی گمراہی سے بچے۔ تو آتا ہے ناظرین، خواب دیکھنے کے بعد دوسرے دن جب تیسرے دن گئے حضرت شیخ اس شیطان کے پاس، تو دیکھا کہ وہ شیطان تو ہے نہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمرے میں شیطان نہیں ہے۔ تو پوچھا بھئی وہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر گیا، اندر تھا غائب ہو گیا، اور جو ہے وہ بس ہم نے یہاں سے ایک کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا، کہا ایک کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو لہذا جب دوبارہ خواب دیکھا تو حضور نے فرمایا، جب فرمایا تھا نا کہ وہ جھوٹا ہے، شیطان ہے، کتا ہے، تو لہذا خواب میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہی شخص تھا جس نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا بزرگیت کا۔ تو ناظرین، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہر معاملے کے اندر۔ یہ جو روحانیت کا معاملہ ہے، صوفیت کا معاملہ ہے، پیری مریدی کا معاملہ ہے، یہ بھی شریعت کے تابع ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ شخص گمراہ ہے۔ جو شخص دعویٰ کرے اللہ کے ولی ہونے کا اور پیر ہونے کا، شیخ ہونے کا، اور وہ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، اور سنتوں کا پابند نہیں ہے، اس کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اور اس کا لباس سنت کے مطابق نہ ہو، اور اس کی شکل صورت اور اس کے افعال اور اقوال اور اعمال بھی، یعنی یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اور صرف چند شعبدے بازیاں حاصل کر لے، چند جو ہے گر سیکھ لے، چند جو ہے وہ عمل کر کے، جادو کے عمل کر کے، کچھ ایسے سفلی علم کر کے، کچھ جو ہے وہ ایسی شعبدہ بازیاں سیکھ لے، اور کوئی شیطانی کام سیکھ لے، تو وہ اس کے کرنے سے وہ کوئی اللہ کا ولی اور بزرگ نہیں بنتا۔ اور اللہ کا ولی اور بزرگ وہی ہوگا ناظرین جو کہ شریعت کی پابندی کرتا ہوگا، اور جو لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرتا ہوگا، اپنی ذات سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے ساتھ قائم کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، اور اس سے اگر وہ فائدے اٹھاتا ہے اور لوگوں کی جو ہے جذبات سے کھیلتا ہے، لوگوں کے عقائد سے کھیلتا ہے، تو وہ شخص بہت بڑا گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے شریعت پر چلنے کی، اور اپنی صحیح علماء سے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح علماء سے تعلق قائم کریں اور ان سے علم حاصل کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کا فون آیا، مجھے کہتی ہے کہ ایک شخص کے پاس میں گئی، اس کی شکل انتہائی مکروہ تھی، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، عجیب انسان تھا، اور اس نے جو ہے وہ مجھے ایک کوئی چیز دی ہے اور پڑھ کے کہا یہ وظیفہ کرو اور اس کو پڑھ کے اپنے جسم پہ مل لو، کوئی کریم تھی۔ وہ کہتی جس دن سے وہ کریم میں نے اپنے جسم میں ملی ہے اس دن سے جسم سے آگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تو لہذا ناظرین ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین آج میں نے ایک پوسٹ شیئر کی اپنے فیس بک پیج پہ،
اور ایک نوجوان ہے جو اپنے والد کی تدفین کر رہا ہے اکیلا، اور قبرستان میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور یہ کشمیر کا کوئی گاؤں ہے، اس گاؤں کا رہنے والا ایک شخص ہے، اور تو لوگ جو ہے وہ خاندان والے، گاؤں والے لوگوں نے خوف سے، کرونا کے خوف سے کہ بھئی کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اس وجہ سے جو ہے اس کی تدفین میں شرکت نہیں کی۔ تو اچھا، اس میں چند باتیں عرض کرنی تھی مجھے۔ ایک تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی ہم یہاں پروگرام کرتے ہیں نا، یہاں میں نے ایک گفتگو کی، آپ حضرات سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ سوال پوچھیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھیں، میرا کام ہے میں سمجھاؤں بتاؤں۔ اچھا، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ اب اس کمنٹس کے اندر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے، سوچنے کا اور چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، کسی ایک جگہ پہ ظلم ہوتا ہے اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے اور دوسرا شخص اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، اس کی حمایت کریں، جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں، حق کا ساتھ دیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے نا، اسلام تو یہی کہتا ہے۔ کہیں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس زیادتی والے، جس نے زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ تو نہ کھڑے ہونا۔ اب یہ کہہ دیں کہ جی مظلوم، ابھی میں نے جیسا مثال کے طور پہ اگر نشاندہی کی ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور شرعی طور پر جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، دیکھیں کرونا کیسے پھیلتا ہے۔ کرونا آپ یا تو ٹچ کرتے ہیں، آپ کا باڈی کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا، اس سے پھیلتا ہے، یا بریتھ کرنے سے، سانس لینے سے، اور جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے اپنے منہ پہ لگانے سے، اور تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ماسک پہنو، سوشل ڈسٹنس اختیار کرو، ہینڈ سینیٹائزر لگاؤ تاکہ جو ہے جراثیم مر جائیں۔ اگر آپ نے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیا ہوا ہوگا اور کسی کو کرونا ہوگا تو اس سے اس کا جراثیم آپ کے کو نہیں لگے گا، وہ مر جائے گا۔ تو یہ ساری حفاظتی تدابیر ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی ایسا شخص جس کو کرونا ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بالکل آپ اس کو، اس پہ تو ڈاکٹروں کا اختلاف ہے کہ بھئی کیا باڈی سے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کے اندر جتنے سیل ہوتے ہیں، جتنے بھی بیکٹیریاز، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو جراثیم جو ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک جراثیم ہی ہے نا، ایک بیکٹیریا ہے، تو وہ بھی کیا زندہ رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں؟ کہا جی جتنی سب چیزیں ہیں وہ مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اب اس سے کوئی چیز جو ہے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اس پہ باقاعدہ میں نے ڈاکٹروں کی گفتگو سنی ہے، اس پہ دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا منتقل نہیں ہوتا، کوئی جراثیم منتقل نہیں ہوتا۔ دوسروں کی رائے نہیں ہے کہ نہیں، کچھ ٹائم تک رہتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ختم ہوتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ غسل دے دیں، دور سے پانی کے ساتھ آپ غسل دے سکتے ہیں، آپ پھر اس کو ریپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ریپ کر دیتے ہیں، آپ غسل دے دیتے ہیں، جب آپ اس کو ریپ کر دیتے ہیں، دیکھیں نا، جب میں ماسک پہن لیتا ہوں اور تو میں اپنے آپ کو دستانے پہن لیتا ہوں، گلوز پہن لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہوں نا۔ تو اسی طرح جب اس کو ریپ کر دیا جائے، ریپ کرنے کے بعد اس کو باڈی کو کوفن کے اندر رکھ دیا جائے اور ایک ڈسٹنس رکھتے ہوئے اس کی تدفین کی جا سکتی ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کے، اور جو تدفین کے اندر لوگ شامل ہیں وہ بھی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں، باقاعدہ جنازہ پڑھا جائے گا اور جنازہ پڑھ کے باقاعدہ اس کی تدفین ہوگی، اور جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر بنیادی حق ہے کہ وہ اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شامل ہو۔ اب اس طرح کا ایک قیاس کھڑا کر دینا، خوف کریٹ کر دینا، پھر اس طرح کا، اچھا اب وہ تو میں نے تو ایک نشاندہی کی ہے نا، ہمارا رویہ کیا ہے؟ او نہیں جی کشمیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کشمیری لوگ ایسے ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اس کو یعنی اپنی ذات پہ لے گئے، کشمیر پہ لے گئے، پھر کہا نہیں ہم پاکستان کے لوگ تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، اور پھر کہا کہ نہیں جس نے تصویر کھینچی ہے وہ کیوں نہیں تصویر میں شامل تھا؟ اچھا یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا چلے جھوٹ ہے، میں کہتا ہوں فیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ یہ کام ہو رہا ہو، یا لوگ کرنے والے ہوں، یا بہت سارے لوگ خوف کے مارے تدفین میں نہیں جاتے ہوں اور شرکت نہ کرتے ہوں، تو ان کے لیے پیغام ہو گیا
کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ آج آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو، کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے وہی رویہ آپ کے ساتھ اپنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہذا ناظرین، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ، اور اس کی سوچنے کی حالت یہ ہے، اس کی فکری، اس کا مطلب یہ ہے کہ فکری طور پر تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ جب دیکھیں کہ کوئی بات انسان کر رہا ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ دیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، یہ چھوڑ دیں کہ وہ کیسے کر رہا ہے۔ بھئی میرا انداز کیسا ہے بات کرنے میں، میرا منہ کم کھل رہا ہے، زیادہ کھل رہا ہے، میری آنکھیں بند ہیں، کھلی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ زیادہ ہل رہے ہیں، کم ہل رہے ہیں، یا میرا چہرہ سرخ ہو رہا ہے یا میرا چہرہ سرخ نہیں ہو رہا، یا میں نے ٹوپی کیسی پہنی ہے، کپڑے کیسے پہنے ہیں، میری شکل کیسی ہے، میرا انداز کیسا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ساری ثانوی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف توجہ دیں، یہ چھوڑ دیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس طرح سے کہہ رہا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے۔ تو ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص چاند دکھا رہا ہے، لوگ چاند کو نہیں دیکھ رہے، اس کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ آتا ہے نا کہ ایک واقعہ حکایت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کے، ظاہر سی بات ہے مائیں اپنے بچوں کی پوٹیاں بھی صاف کرتی ہیں، ان کی نیپیاں بھی دھوتی ہیں، تو ایک ماں نے اپنے بچے کا کی پوٹی صاف کی، اس کی نیپی دھوئی اور نیپی چینج کی، تو چاند نکل آیا، اور عید کا جب چاند ہو گیا تو وہ چاند کو کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو چاند نظر آ گیا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور خاتون کھڑی تھی، تو اس کو وہ اسمیل آنا شروع ہو گئی، تو وہ کہتی ہے کہ یار یہ چاند ہے تو خوبصورت، لیکن اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ چاند میں سے بدبو نہیں، یہ بدبو میرے پاس سے آ رہی ہے، میں نے اپنے بچے کی ابھی نیپی چینج کی ہے۔ تو لہذا ہم دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں، چاند کو نہیں دیکھ رہے، انگلی کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹیڑھا ہے، انگلی کیسی ہے، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو لہذا اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی، دوسرا یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ناظرین، ظلم جہاں بھی ہوگا نا، جدھر بھی ہوگا ظلم، تو اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ کی لاٹھی جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم کو انصاف دیتے ہیں، ظالم کی پکڑ ہوتی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ تاریخ میں جا کے دیکھ لیں کہ کیا ہوا، جو ظالم تھا اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولوی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ میں جو بیماری کی بات کر رہا ہوں، یہ بیماری جو ہے نا، ہم کورونا سے مرے گا یا نہیں مرے گا، یہ جو ٹی وی میں جو 24 گھنٹے چل رہے ہیں نا، یہ بات یہ ہم کو مروا دے گا، قسم خدا کی مروا دے گا ہم کو، سمجھے نا۔ اس نے ہم کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ اگر کوئی ویسی کھانسی آ جائے گا نا تو میں خود بولتا ہوں کہ ہم کو لگ گیا۔ ہمارا جو ہے نا ابھی 12-13 دن ہو گیا کہ گھر میں پسا ہوا ہوں، تھوڑا سا بخار تھا اور کھانسی تھا، تو وہ جو ہے نا پاگل کر دیا اس ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں نہیں چاہتا۔ تو ابھی تو طبیعت آپ کی ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی تو طبیعت ٹھیک ہوگی نا؟ ابھی تو طبیعت ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن وہی ڈر تو ہے نا، وہی ڈر تو اتنا زیادہ ہے۔ یہ میڈیا والوں نے اتنا برباد کر دیا لوگوں کو، کہ پریشان کر دیا لوگوں کو، یار خراب کر دیا لوگوں کو، برباد کر دیا لوگوں کو۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی عبدالوہاب بول رہا ہوں جی۔ جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ ویتر کی نماز میں اگر تیسری رکعت میں سورت کے بعد اگر بندہ سیدھا رکوع میں چلا جائے، دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں، تو نماز دہرانی پڑتی ہے یا سجدہ سہوا کرنا پڑتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال نماز کا ایک اور ہے کہ بھائی عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز یا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، پہلے تو جو میرا بھائی ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ بھئی کرونا، دیکھیں ایک تو بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ اس کا میڈیا میں یہی ٹاپک ہے، اور یہی ٹاپک ہے، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ، اور یہ تو ہر آدمی کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے، جب بھی کسی کو بخار کھانسی ہوتی ہے تو اس کو یہی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔
اچھا ایک بات ہے، لیکن دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اس پر تو بحث بعد میں کریں گے نا کہ بھئی یہ کرونا حقیقتاً کوئی بیماری تھی یا اس کو کریٹ کیا گیا تھا یا یہ کوئی کانسپریسی ہے، یہ تو اب چھوڑیں، یہ باتیں تو اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بات اسٹیبلش ہو چکی کہ بھئی یہ کوئی وائرس تو ہے، اور اب اس کے آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، روزانہ کی بنیاد پر، یعنی آپ اگر فیس بک پہ جو میرے پیج ہے اس میں کئی لوگ ہیں نا، تو روزانہ کی بنیاد پر خبریں آتی ہیں کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. آج ہی مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے عالم دین شخصیت تھے. پھر کل جو ہے وہ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ بہت بڑی شخصیت تھی. یعنی اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے بڑے علماء کا اور عوام کا اور لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے. اور جیسے گھر کے اندر کسی ایک کو بخار ہوتا ہے تو ساروں کو بخار ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے نا. تو اب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ڈرے گا تو کیا، بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں احتیاط ضرور کریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. آپ اسلام کہاں یہ کہتا ہے؟ اسلام تو ہرگز یہ نہیں کہتا. اسلام کا تو حکم یہ ہے کہ بھئی اپنی حفاظت کرو ہر معاملے کے اندر. یہ جو کوارنٹین ہے یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ناظرین یہ سارا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شہر کے اندر وبا اس شہر کے لوگ باہر نہ نکلیں، باہر والے اندر داخل نہ ہوں، تو یہ آج اسی اصول کے اوپر چلا جا رہا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ تو ہم مسلمان ہیں بس صرف اس بات پر کہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے کہ اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے. اسلام نے کہا بھئی اپنی حفاظت کرو. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول گیا تو کیا وہ سجدہ صاف کرے گا یا پوری نماز دہرائے گا؟ وہ تو بھائی سجدہ صاف کرے گا، سجدہ صاف کر لے بس، پھر پورا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی نے سجدہ صاف بھی نہیں کیا تو پھر پوری نماز دہرانی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن سجدہ صاف کر لیا تو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی میرے بھائی نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کیا ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، فجر کی نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو اس میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، صرف نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز کے وقت میں بھی آپ کو قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے. اور 5 اوقات ہیں نا یہ کہ جن میں قضا نمازیں بھی یعنی اپنا نوافل نہیں پڑھی جاتی. مثال کے طور پہ ایک ہو گیا یعنی فجر کا وقت ہو گیا، دوسرا جب سورج طلوع ہو رہا ہو، تیسرا زوال کا وقت، اور چوتھا جو ہے عصر کا وقت، اور 5واں جو ہے وہ غروب آفتاب کا. اب ان میں سے 3 جو اوقات ہیں، سورج طلوع ہوتے وقت اور زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. اور سورج غروب ہوتے وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی تو وہ صرف پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے شکریہ جناب، ٹھیک ہے حضرت. میرا ایک مختصر جو سوال ہے، رمضان شریف کے آخری ہفتے میں آپ نے بتایا تھا کہ کامیاب زندگی کے لیے، اچھی زندگی 4 چیزیں چاہیے، تو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے یاد نہیں رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت. اچھا اب وہ پتہ نہیں ہے، چلے میں سوچتا ہوں. وہ تو بیان ہوگا نا اس کے اندر کوئی. یوٹیوب میں میرے بیان ویسے موجود ہیں، اگر آپ جائیں گے نا گفتگو اس کے اندر موجود ہیں، وہاں آپ وہ بیان دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میرا سوال ہے کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو آپ کیا پڑھ سکتے ہو وتر میں؟ چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اچھا جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو بھئی کیا پڑھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی دعائے قنوت یاد کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے تو دعائے قنوت پڑھیں. جو یاد کریں گے پڑھیں گے تو یاد ہوگی نا.
اسی طریقے سے اپنے بچوں کو یاد تو ضرور بچپن میں ہی کرائیں دعائے قنوت. پھر ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے. اگر یہ دعا بھی نہیں آتی تو کوئی سی بھی دعا عربی میں پڑھ لے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی دعا پڑھ لے عربی کے اندر. ربنا آتینا تو بہت سارے لوگوں کو آتی ہے, دعائے قنوت یاد کرتے رہیں. اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیا کریں. ناظرین, تو اچھا میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں حق کے لیے کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جو ہے اگر بول سکتے ہیں تو بولیں, اگر آپ بول نہیں سکتے لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں. اگر آپ عملی طور پر شامل ہو سکتے ہیں کسی جد و جہد میں تو عملی طور پر شامل ہوں, آپ سپورٹ کریں. اور اگر نہ آپ بول سکتے ہیں, نہ آپ لکھ سکتے ہیں, نہ آپ عملی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں تو چوتھا کام پھر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. پھر آپ خاموش رہیں. پھر یہ ہے کہ آپ یعنی ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں نہ بولیں کہ جس سے معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے اور لوگ کنفیوز ہو جائیں. اور اگر آپ جو ہے یعنی سپورٹ بھی نہیں کر رہے تو پھر تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, تو ٹھیک ہے پھر وہ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائے. لیکن ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ نہ ہم نے حق کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, نہ اس کے لیے بولنا ہوتا ہے, نہ اس کے لیے لکھنا ہوتا ہے, بلکہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم پہنچیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے کتنا جو ہے حق کو سپورٹ کیا, حق کے لیے تم نے کتنی جدوجہد کی. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میرے کو ایک پوچھنا ہے کہ اثر کے اپن وضو کرتے ہیں تو اس ٹائم اپن تحت الوضو پڑھ سکتے ہیں, اور میرے وہاں ایک روم میں مسجد بنایا ہوا ہے تو میں تحت الوضو اور تحت المسجد دونوں بولتی ہوں تو بول سکتے ہیں. اور ایک سوال ہے کہ میں اقرا بسم میں تھوڑا سا پڑھتی ہوں, نماز میں تو پڑھ سکتے ہیں اپن؟ کیا چیز؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. سورہ علق؟ جی اقرا بسم نماز میں. ہاں چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی سر ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نعیم بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ کے ہاتھ سے قرآن پاک گر گیا ہے تو اس کے لیے کیا ہدیہ دینا چاہیے یا اس کا کیا اطالہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. شکریہ. اچھا انہی کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کے ہاتھ سے قرآن گر گیا. اچھا دیکھیں, قرآن کا گرنا حادثاتی طور پر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی. حادثاتی طور پہ گرایا نا, کوئی جان بوجھ کے تو نہیں گرایا انہوں نے, تو ایسے اس کا کوئی ہرجانہ نہیں ہوتا, کوئی فدیہ نہیں ہوتا اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. حادثاتی طور پہ گر گیا. ہاں اگر کسی سے جان بوجھ کے کسی نے گرا دیا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ بھئی کیوں, یعنی تو اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حرمت اور عظمت ہمارے پر لازمی ہے اور یہ شاعر اللہ میں سے ہے, اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ایمان کا جز ہے, متقیوں کا شیوہ ہے. تو لہذا تو کسی بھی مومن سے, مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے گا جان بوجھ کے. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہے. تو لہذا ہاں حادثتاً گرا ہے قرآن تو اس سے کوئی اس کا ہرجانہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. کوئی استغفار کر لیں بھائی کہ غلطی ہو گئی اس میں, وہ بھی کیونکہ آپ اس کے اندر مکلف نہیں ہے نا, آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ نماز میں سورہ علق پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس میں آیت سجدہ ہے, تو کیا نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر آپ کو جب آیت سجدہ پہ پہنچ کے آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز, جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسرے میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے, تو آپ سجدہ کرتے تھے, سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. نماز میں بھی اگر آپ سجدہ تلاوت پڑھیں گے تو آپ کو سجدہ ایک ایکسٹرا سجدہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتے, قرآن کی صورت ہے یہ. اچھا, عصر کے نماز کا وقت ہو جائے تو کیا وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت میں نوافل نہیں پڑھے جاتے, چاہے وہ تحیۃ الوضو کیوں نہ ہو, تحیۃ المسجد کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ وضو کرتے ہیں اور
آپ جب فجر کی جب وہ 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں تو وہی آپ کے تحیۃ الوضو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا آپ کو، الگ سے تحیۃ الوضو نہیں پڑھنا، اور اسی طرح سے تحیۃ المسجد بھی۔ باقی جو ہے وہ دعائے قنوت اگر کسی کو نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے، تو وہ میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ سورہ دعائے قنوت کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیا کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین، میں جو ہے وہ آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بڑا بیان کرنا شروع ہوا، لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا اس نے، اور وہ ایک دن آیا، اس نے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ صفی اللہ، اور بڑا اچھا بیان کرتا تھا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اس کے معتقد ہو گئے، اور لوگ اس کو ہدیے دینا شروع کر دیے، لوگوں نے اس کو کافی نوازنا شروع کر دیا، اس نے جو ہے وہ کافی پیسہ کما لیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ ایک شخص تھا، بڑا اچھا بیان کرتا تھا، داعی تھا، اور لوگوں کو دعوت دیتا تھا، مبلغ تھا، وہ کدھر گیا؟ تو بڑا عرصہ ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔ تو ایک دن ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ ایک شخص تھا، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ کدھر گیا ہے؟ وہ تو بالکل غائب ہو گیا ہے، تو وہ تو اس کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کہاں گیا وہ؟ اور لوگ بھی پریشان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو شخص ہے، یہ باہر ایک جو ہے وہ کالا خنزیر گھوم رہا تھا، تو کہا کہ یہ جو خنزیر گھوم رہا ہے نا، یہ ہے وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر بنا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور اللہ سے جب تکلم کیا، بات کی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو کہا اللہ اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جو آپ نے اس کو خنزیر بنا دیا، تو آپ اس کو دوبارہ زندہ کریں، میں اس سے پوچھ لیتا، دوبارہ انسان بنا دیں، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں اس نے کیا کیا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، جب میں نے اس کو سزا کے طور پر جو ہے خنزیر بنا دی، تو ابھی دوبارہ تو انسان نہیں بن سکتا، ہاں میں یہ ضرور تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کو خنزیر کیوں بنایا گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ دین کی باتیں کرتا تھا، اور لوگوں کے درمیان پیر بن کے بڑا بنتے نا، جیسے پیر مرید بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عجیب قسم کے کپڑے پہن لیتے ہیں، رنگ برنگی کپڑے، مختلف قسم کا حلیہ اپنا لیتے ہیں، اور ایسا حلیہ ہوتا ہے جو سب سے الگ ہوتا ہے، اور بہت ہی محبت کی باتیں، اللہ کے ذکر کی باتیں کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد دنیا سمیٹنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اصل میں کیا تھا کہ دنیا سمیٹ رہا تھا، اور یہ بہروپیہ تھا، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو لہذا اس کی سزا یہ ہے۔ تو ناظرین، اس امت پہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ اس امت پہ تو اب اس قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن ہمیں اپنا رویے کو بدلنا چاہیے، دین فروشی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے، 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری جو لوکل ماسک ہے، وہاں پہ نماز کا ٹائم، فجر کی نماز کا ٹائم آج کل جیسے 1:25 پہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری مسجدوں میں، باقی مسجدوں میں فجر کا ٹائم وہی جو ہم نے رمضان میں بھی کیا ہے کہ 2:45 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہماری جو لوکل ماسک ہے اس کو فالو کر رہے ہیں فجر کے لیے کہ 1:30 بجے شروع ہو جاتا ہے 1:25 پہ، تو وہ ٹھیک ہے کہ اسی پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے جس پہ ہم نے رمضان میں کیا تھا؟ نہیں تو ابھی یہ تو آپ ایسا کر رہے ہیں نا، آپ تو اپنی خواہش پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ بھئی 1:25 پہ کر کے پڑھ کے سو جاؤ، اور اس میں یہ ہے کہ 2-3 سوا 3 بجے تک جاؤ تاکہ سحری لمبی ہو جائے اور روزہ چھوٹا ہو جائے۔ چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسے ہے؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب مجھے 2-3 کوشچن پوچھنے ہیں آپ سے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسے کوئی فوت ہو چکا ہے اور لیکن آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے ذمہ کوئی قرض تھا یا کچھ انہوں نے کسی سے کچھ لیا تھا یا نہیں لیا تھا یا کچھ اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو جسٹ مطلب ان کو ان کی بہا پہ ہم کچھ ادھر ادھر دے سکتے ہیں ان کی جگہ پہ، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے لیا تھا یا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ
मेरी दोस्त है, उसके मियाँ की डेथ हो चुकी है, वो 65 ईयर्स से ऊपर ही है उनकी उम्र, तो उनकी इद्दत की मुद्दत कितनी होगी? और तीसरा मेरा सवाल है कि बच्चों को राह रास्ते लाने के लिए कोई दुआ बताइएगा जो हम पढ़ सकें। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, हमें मुख्तसर से ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि जी उनकी लोकल मस्जिद में फ़जर का वक्त 1:25 पे हो रहा है और रमज़ान में उन्होंने सहरी बंद किए 2:50 वाले, यानी आजकल मेरे ख्याल में 2:47-48 पे हो रहा है फ़जर का वक्त, जिस पर हम अमल करते हैं। तो क्या अब हम 1:25 वाले पे अमल कर सकते हैं? देखें, एक वक्त को आप ले लें और उसी के ऊपर फिर पूरा साल चलें, ठीक है? ये नहीं कर सकते कि जी रमज़ान में ये वक्त ले लिया, सहरी के लिए ये वक्त है, फ़जर पढ़ने के लिए ये वक्त है, आँख ना खुले तो ये वक्त है, आँख खुल जाए तो ये वक्त है, इसलिए ये मुनासिब नहीं है। और जिसके अंदर आसानी हो, देखें आसानी तो अब आसानी 1:25 वाले में है, लेकिन ये फिर ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी ख्वाहिश पर अमल कर रहे हैं, शरीयत पे अमल नहीं कर रहे। दूसरा, जो इंसान अगर फौत हो जाए तो आपको पता ना हो कि भाई उसके पास कर्ज था या नहीं था। देखिए, हमारे यहाँ एक रिवायत चली आ रही है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात साबित है कि जब भी कोई जनाजा लाया जाता था, आप पूछते थे कि भाई इसके ऊपर कोई कर्ज़ वगैरह तो नहीं था। अगर कर्ज़ होता और उसके वरसा से कहते कि भाई इसकी जो जायदाद है, विरासत है, उसमें से कर्ज़ अदा करो, अगर लोग अदा नहीं करते तो उस वक्त तक फिर जनाजा नहीं पढ़ाते थे और या ख़ुद नहीं पढ़ते थे। और अगर वो शख्स गरीब था, मिस्कीन था, तो उसका कर्ज़ अपने ज़िम्मे लेते थे और फिर जनाजा पढ़ते थे। तो लिहाजा ये ऐलान करना चाहिए और एक वसीयत कर ले। जो आदमी, देखे, मैं अगर मेरे पर किसी का कर्ज़ा है, मैंने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो अगर मैं उसका कर्ज़ा अदा नहीं कर पा रहा तो मुझे लिखना चाहिए ना, वसीयत करनी चाहिए कि भाई फ़लाँ बंदे का कर्ज़ा है मेरे ऊपर, मैंने ये पैसे उसके देने हैं, अगर मैं ये कर्ज़ा अदा ना करूँ और मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे वरसा उस कर्ज़े को अदा करें। तो यही तो मसला है, हम लोग वसीयत भी नहीं करते, कोई चीज़ नहीं लिखते, कोई चीज़ अपनी बीवी को नहीं बताते, अपने घर वालों को नहीं बताते। तो भाई बताना चाहिए। देखें, अभी इत्तफाक से कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, रमज़ान में एक खातून का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से 20-25 साल पहले 3000 पाउंड एक शख्स को कर्ज़ा दिया और 20 साल पहले 3000 पाउंड बड़ा अमाउंट होता था। तो अब वो शख्स का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो उन्होंने उनके वरसा, उनके बेटे माशाल्लाह डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उनको कहा कि भाई तुम्हारे वालिद ने मुझसे कर्ज़ा लिया था और वो कर्ज़ा दिए बगैर इंतकाल कर गए, तो आप वो पैसे मुझे वापस करें। तो वो कहती हैं वो पैसे निकलवाने के लिए मुझे कई साल लगे, बच्चों के पास पैसे थे, बाप विरासत भी छोड़ के गया था, सब कुछ था, लेकिन वो बुरा भला कहते थे तुम फ्रॉड हो, चीटर हो, तुम कहाँ से उठ के आ गई, उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तो उनके पास कुछ प्रूफ थे, कुछ सबूत थे जो उन्होंने मस्जिद के इमाम को दिए, मस्जिद के इमाम को बताया, फिर मस्जिद के इमाम ने उनको बुलाया, कहा कि भाई इस खातून के पास ये प्रूफ है कि इसने तुम्हारे वालिद को ये कर्ज़ा दिया था, तो तुम जो है इसका कर्ज़ा उतारो। अब देखें 3000 पाउंड की अहमियत क्या है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम लोग जो है 3000 पाउंड कुछ थोड़ी सी रकम के लिए भी अपने ईमान को फ़रोख्त कर देते हैं। हम अपने उस वक्त में हमें एहसास नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला, तो उन्होंने जाके किस्तों पे जाके वो पैसे अदा किए। तो लिहाजा नाज़रीन देखें, जब एक तो पहली बात तो ये है कि आदमी ख़ुद से लिखे, वसीयत करे कि भाई मेरे पास ये लाइबिलिटीज़ हैं, मैंने ये लाइबिलिटीज़ को अदा करना है। सबसे पहली बात तो ये है। अगर वो नहीं तो किसी को बोल तो जाए, भाई अपनी बीवी को बता दे, अपने बेटे को बता दे कि भाई मैं फ़लाँ का मकरूज़ हूँ, मुझे फ़लाँ के पैसे देने, मैंने फ़लाँ से पैसे लेने भी हैं। देखिए, लेने वाले तो आ जाते हैं और जो देने वाले होते हैं वो नहीं आते कि भाई वो भी तो आए कि भाई हमने इसके पैसे देने थे, वो भी नहीं आते। तो लिखना ज़रूरी है। देखें, लिखना ज़रूरी है और वसीयत करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। तो अब मालूम ना हो तो क्या करें, आपको लगता है तो देखें, जिसका आपको लगता है कि जिसका कर्ज़ा लिया था तो उसको पहुंचाना ज़रूरी है।
اگر وہ نہیں مل رہا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے, کیا ہے, کون تھا, تو پھر وہ پیسے اس شخص کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں, اور وہ بندہ پھر کبھی آپ کے پاس آ جائے تو اصولاً پھر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو بتا دیں کہ وہ پیسے میں نے صدقہ کر دیے ہیں, آپ نہیں مل رہے تھے. اگر وہ کہنے مجھے میرے پیسے چاہیے تو آپ ان کے پیسے ان کو واپس دے دیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ دوست کے میاں کا انتقال ہو چکا ہے اور خاتون کی عمر زیادہ ہے, تو وہ بھی عدت گزاریں گی, بالکل عدت گزاریں گی. عدت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, صحیح ہے, عدت کا تعلق جو ہے عمر کے ساتھ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا, کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں گے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی خاتون بڑی عمر کی بھی ہیں تو بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کو بھی عدت گزارنی ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے بچوں کی تربیت, سیدھے راستے پہ رہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے, اس کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھا کریں, کسی بھی نماز کے بعد دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت پہ رکھے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا, یہ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں گے پلیز آپ؟ بالکل بتا دیتے ہیں جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے احناف کے نزدیک, جیسے ہم لوگ زیادہ تر اہل سنت والجماعت حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے اور واجب ہم ادا نہ کر سکیں تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. سجدہ سہو کیا ہوتا ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں تو تشہد پڑھتے ہیں. تشہد پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سیدھی طرف سلام پھیر کے پھر ہم نے 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں, جیسے نماز کے سجدے ہوتے ہیں. وہ 2 سجدے کر کے پھر ہم بیٹھتے ہیں اور تحیات دوبارہ سے پڑھتے ہیں, درشی پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں. تو ناظرین یہ سجدہ سہو کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اس طرح سے سجدہ سہو ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میری آپ سے گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور آپ جیسے میری بہن نے کہا نا بچوں کی تربیت اور بچوں کے سیدھے راستے کے لیے, تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اور دیکھیں بیٹا ہے نا آپ کا, بیٹا آپ کا جب تک 15 سال کا نہ ہو, 15 سال تک آپ اپنے بچوں سے محبت کریں, یعنی جتنی محبت کر سکتے ہیں کریں, اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی طرف ترغیب کریں, 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کریں. اب جب بالغ ہو گئے ہیں تو نماز ان کے اوپر فرض ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اپنے بستر کو ان سے علیحدہ کر لیں, بھائیوں کے بستر کو علیحدہ کر دیں, بہنوں کے بستر کو علیحدہ کر دیں, الگ الگ سوئیں. اور جب 15 سال سے بڑے عمر کا ہو جائے بچہ تو اب اس کے ساتھ آپ نے دوستی کا تعلق قائم کرنا ہے, اور آپ نے اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. آپ کوئی پرابلم ڈسکس کریں, وہ اپنی رائے دے گا آپ کو, اور آپ اس طرح سے اس کی تربیت کریں گے. پھر کوشش کریں کہ جب بھی وہ کوئی پرابلم ہو, کوئی وہ ہو, تو وہ آپ اس کو کہیں گے یار تم مجھے زبانی مت بتاؤ, لکھ کر دے دو, لکھ کر بتا دو. جو بات بھی کرنی ہے, جو کوئی چیز چاہیے, جو کوئی بھی ایشو ہے اس کو لکھ کر مجھے دے دو. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ناظرین؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا, بچوں کو دنیاوی معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی, سیکھنے میں آسانی ہوگی. پھر جب آپ ان سے کہیں گے لکھ کے دو, تو وہ جب لکھ رہے ہوں گے تو لکھتے وقت وہ سوچ سمجھ کے لکھیں گے کہ ہاں جو بات ہوگی وہی لکھیں گے, زیادہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کریں گے. تو وہ اور لکھی ہوئی بات سے پھر وہ منکر نہیں ہو سکتے. اب مثال کے طور پر میرے گھر میں اگر آپس میں بچوں کے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی شکایت لاتا ہے کہ جی اس نے ایسا کیا, وہ کہتا ہے اس نے ایسا کیا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دونوں لکھ کے لے آؤ. اور جب وہ لکھ کے لے کے آتے ہیں تو پھر بعد میں جو ہے وہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا, ایسا نہیں ہوتا. بات سے تو منکر ہوتے ہیں لیکن لکھے ہوئے سے منکر نہیں ہوتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی تو نے تو یہ لکھ کے دیا تھا, آپ نے تو یہ لکھ کے دیا تھا کہ اس نے ایسا کیا, ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, تو یہ تو لکھا ہوا ہے. تو پھر بچوں کی تربیت ہوتی ہے کہ یار ایسے جھوٹی بات کرنا یا ایسے کوئی الزام تراشی نہیں کرنی. تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, کل کو مستقبل کا ان کو شاہین بنانا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے.
मुफ्ती साहब, कई एक आदमी था लास्ट वीक आपके प्रोग्राम में, वो कह रहा है एम्बुलेंस है वो ली है, उसके ज़कात लग सकती है या नहीं लग सकती। फिर आपसे सवाल करता है, फिर दूसरे दिन दूसरे इमाम से सवाल करता है, तीसरे ने दूसरे स्टेशन से करता है। उसका मसला क्या है? वो सारे क्या उसको जवाब देते हैं? वो आपके दूसरा जो प्रोग्राम आ रहा था उसने कहा जो वो ना नेक्स्ट टाइम आप करना, मेरे पास आज जो है ना ये प्रोग्राम नहीं है, तो फिर वो किसी और से करता है। वो ये देखे ना, ये लोग चलाकियाँ करते हैं, ये लोग चलाकियाँ करते हैं, अपने मतलब का मसला सुनना चाहते हैं। अपने मतलब क्या, अब उसने ज़कात के पैसे होंगे और उसने वो ज़कात से एम्बुलेंस लेनी होगी। अब वो कह रहा होगा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुझे रास्ता दे दे, मुझे बता दे और मैं बस ले लूँ, फिर उस मौलवी के खाते में डाल दूँगा। तो ये तो देखे ना, ये आप माशाल्लाह होशियार आदमी हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। शरीयत को मजाक नहीं बनाना चाहिए, और इस तरह से नहीं होता कि आप अपने मतलब का मसला पूछने के लिए कभी इसके पास जाएं कभी उसके पास जाएं। लेकिन जो भी अगर आलिम दीन होगा, मुफ्ती होगा और जिसका स्पेशलाइजेशन होगी, वो यही मसला बताएगा जो मैंने मसला बताया है कि ज़कात के अंदर तमलीग का होना ज़रूरी है। और एम्बुलेंस आप लेकर, हाँ एक एम्बुलेंस आप ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद आप एक गरीब को उसका मालिक बना देते हैं, गरीब को उसका मालिक बनाते हैं, कहते हैं भाई ये एम्बुलेंस तेरी है, अब तू इसको चला, लोगों की खिदमत कर, लोगों से थोड़ा सा किराया वसूल कर, जो करना है कर, ये तू इसका मालिक है। फिर तो जायज़ है, गरीब को लेके दे सकता है मालिक। लेकिन वो एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है ना, एक चैरिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें तो उसको वो किसकी कोई उसका तो कोई मालिक नहीं है, तो लिहाजा उसमें ज़कात की रकम नहीं लग सकती। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको और हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं जी। ये मैंने पूछना था कि भाई ये जो अपने बैंक में अगर सूद के पैसे पड़े हुए हों, तो वो सूद के पैसे जो हैं वो किस चीज के लिए खर्च कर सकते हैं, अगर वो निकाल के खर्च करना चाहें तो? ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि अगर पहले तो सूदी मामला करना ही हराम है, सूद पे पैसे रखना और उसको डील करना ये सब हराम है, शरई तौर पर जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास आ गए हैं, किसी ने रख दिए थे, कहीं से उसके पास सूद के पैसे आ गए हैं, तो अब वो क्या करे, उन पैसों का क्या करे? तो देखें, उन पैसों को आप बग़ैर सवाब की नीयत से किसी गरीब को दे दें और उसको यानी उसको ख़र्च कर दें गरीबों के ऊपर, बग़ैर बस उसको आप ख़र्च करें ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है। दूसरा देखें, हमारे उस्ताद थे मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे बड़े बड़े असातिज़ा हमारे उस्ताद थे। तो दारुल इफ्ता में एक साहब आए मसला पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं, एक ही मजलिस में दी हैं, 3 तलाक़ें दे दी हैं, तो इसका क्या वो है? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, एक तो पहली बात यह है कि तुम ज़बानी ना पूछो, लिख के ले आओ, इस मसले को पूरी सिचुएशन को लिखो और लिख कर ले आओ, और फिर हम उसका जवाब दे देंगे लिख कर। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये होगी कि उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम मुझसे पहले यहाँ मसला पूछने से पहले तुमने कहीं और मसला पूछा है? अब देखें, कराची के अंदर जो है वो दारुल कराची है, बिन्नूरी टाउन है, हम लोग बिन्नूरी टाउन में पढ़ते थे, तो जामे अबू बकर भी है, जामे सत्तारिया भी है जो सलफ़ी हज़रात का है। तो उसने कहा कि नहीं जी, मैं आपसे पूछने से पहले मैं उस जगह गया था और वहाँ से मैं पूछ के आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई जब तुम वहाँ से पूछ के आ गया है तो अभी मुझसे क्या पूछ रहे हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? क्योंकि अमल तो तुमने करना है, उसी पे करना है, अमल हमारे फतवे पे नहीं करना, तुमने तो करना उसी के ऊपर है, तो हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है? अपने ऊपर हुज्जत क्यों कायम कर रहे हो भाई? ठीक है, अगर तुमने वहाँ उनसे पूछ लिया है तो उस पर अमल कर लो, अभी हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो? तो नाज़रीन, उन्होंने हमारी तरबियत की। हमने कहा ये आपने क्या बात की? उन्होंने कहा भाई करना उसने तो वही है जो इसने करना है, ये बस अपने मतलब का मसला जो है वो पूछना चाहता है। जैसे देखें ना
کہ وہ جب کرنسی نوٹ کی جب اجرا ہوا، کرنسی نوٹ شروع ہوا، تو مختلف مفتیوں کے پاس مسئلہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ درم دنانیر تو ختم ہو گیا، اب یہ کرنسی نوٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس کی کیا ویلیو، یہ تو پیپر ہے، پیپر کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہوتی ہے. اور یہ تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. تو ایک ماشاءاللہ سمجھدار مفتی بھی تھے، ان کے پاس جب گئے پوچھا کہ بھئی یہ کرنسی نوٹ کا فتویٰ دیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے جو لوگ ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی کچھ عرصے بعد اس کرنسی نوٹ کو ہی استعمال کر رہے ہوں گے. چلنا ان نوٹوں نے ہی ہے، فتوے نے نہیں چلنا ان نوٹوں نے ہے. تو لہذا بھائی اس کو سمجھا جائے اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے. آج تو پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہا ہے. تو لہذا سم ٹائم دیکھیں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنے مطلب کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، میرے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں. آپ یقین جانیں اتنے لوگ کال کر کے مجھے ٹاپک دے رہے ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، آج میں نے اپنی بیوی کو بٹھانا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے، آج میں نے اپنی بہو کو بٹھانا ہے اور آپ نے یہ بات کرنی ہے، اور آپ اس طرح سے بات کیا کریں، اس موضوع پہ بولیں، اس کمیونٹی کو بولیں. تو میں کہتا ہوں یار پروگرام میرا ہے، کرنا میں نے ہے، آپ حضرات مجھے لقمے دیں، اپنے جو الفاظ ہیں میرے دماغ میں ڈالیں، میرے منہ میں ڈالیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اپنے یہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے بڑے انڈائریکٹلی اپنے ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے. تو لہذا مسائل کے اوپر بھی اسی طرح ہمارے ساتھ تو روز ہوتا ہے جی، روز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے گھما پھرا کے چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی چاہت کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر دیں. لیکن فیصلہ تو کس پر ہوگا؟ فیصلہ تو جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، جو شریعت کا ہے وہی ہوگا نا بھائی، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے. جیسے کہ آج کے پروگرام کے اندر میں نے عرض کیا تھا، تو ہمیں تو شریعت کی پابندی کرنی ہے، قرآن و سنت کی پابندی کرنی ہے. ہمارے پاس منبع اور ماخذ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اور جب تک ہم قرآن و سنت کو تھامے رہیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس وقت تک جو ہے وہ تفرقہ بازی بھی ختم ہو جائے گی. تو ناظرین پروگرام بالکل اپنے اختتام پہ ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب کا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست کے والد کا انتقال ہو گیا. اسی طرح میرے کزن کے جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ بھی میرے رشتہ دار لگتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور بہت ساری ہماری جو ویورز ہیں ان میں سے کچھ کا انتقال ہو گیا. کچھ ایک دو حضرات ہمارے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو کافی لوگوں کا انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفى الایمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا انک رؤوف رحیم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.